لاہور میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ ان سے بہت پیار سے ملتا تھا، ان کے ہاتھ چومتا تھا۔ ایک بار اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں، تو کسی نے اس کو اسٹیشن پر بھی پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جائیں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور کے اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ ایک بار ٹرین کے ٹی سی نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے یہاں پر گھوم رہا ہے۔ چنانچہ ٹرین کے ٹی سی نے دودھ والے سے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے حج پر جانا ہے، حج پر کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا، تو وہ حاجی کیمپ پر چلا گیا۔ وہاں پر بہت سے لوگ حج پر جا رہے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا، اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کولی ہوتے ہیں، انہیں جہاز کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس نے ایک کولی سے دوستی کر لی اور کولی کی وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں رکھنے لگا۔ وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ جہاز کے اندر کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کولی کی وردی واپس بھجوا دی۔ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بستر پر سوتے رہے اور وہ بیچارہ باہر بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ اور اس نے جہاز پر ایک بندے سے کہا کہ بھائی صاحب جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنی نظر آنے لگی تو ان صاحب نے اسے بتایا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر نہیں آ سکا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو وہ دیکھا کہ وہ دودھ والا بھی حرم شریف کے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً دودھ والے سے پوچھا، بھائی صاحب آپ تو وہی ہو نا جنہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ تو وہ دودھ والا کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے دودھ والے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ دودھ والے نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک بالکل نئی کار کھڑی ہوئی ہے۔ ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھ گیا اور اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ایک مکان کی طرف چل دیا۔ مکان میں جا کر اس نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائی جائے۔ چنانچہ ایک خادم کچھ پھل لے کر آیا تو اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ آخر یہ کیا کہانی ہے؟ تو دودھ والا کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے اور میرا ہی مکان ہے۔ اس نے پوچھا، یہ سب تمہیں کیسے مل گیا؟ دودھ والے نے کہا، یہ تو ایک راز کی بات ہے، لیکن کیونکہ تم میرے بارے میں جانتے ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اسی کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں اپنی چھلانگ لگا دی۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لہریں خود ہی مجھے دھکیل کر کنارے کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر پانی چلا گیا تھا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کنارے پر پڑا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سارے راستے بند تھے، چاروں طرف لوہے کے گرل لگے ہوئے تھے، آگے کا دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس گرل کے دوسری طرف ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے ہیں، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا، اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے میں ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹھ کے انڈر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے خریدی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹھ اور اس کی بیوی بڑی پریشان ہوتی تھی۔
اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں۔ سیٹھ نے کہا یہ چابی لے جاؤ اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آ کے مجھے سیٹھ کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نے نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب میری سیٹھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کی فکر تم مت کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں تو ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے جو اس کام میں پرفیکٹ ہوں۔ بعد میں انہوں نے سیٹھ کو فون کیا اور کہا اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹھ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے میں یہ کام ہے، تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ منٹوں میں ہی نکال دیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے اتنا بھی دودھ نکل سکتا ہے، آج تک تو اتنا دودھ نہیں نکلا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم یہیں رہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے نہیں تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ میری گاڑی بھی ہے، یہ گاڑی میں نے نئی لی ہے، یہ گاڑی میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ان کا ایڈریس مجھے بتا دو، میں انہیں پیغام بھیجوا دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ اب تو ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے، اللہ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کی زیارت